الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضی وبناہما وفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ الحمدللہ عز وجل بخاری شریف کے درس کا سلسلہ ہے، اور یہ جو باب ہے باب فضل من استبرا لدین ہی، کہ اس چیز کی فضیلت کے حوالے سے کہ بندہ جو اپنے دین کی وجہ سے کسی چیز سے جو ہے وہ استنزاہ حاصل کرے، یعنی کہ برات چاہے، تو جس کا ایک مفہوم معنی یہ نکلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دین کے لیے اسی چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے کہ جن کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہوں، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بیان کر دیا گیا، جو چیزیں حرام ہیں ان کو بیان کر دیا گیا، تو پھر جو مشتبہات چیزیں ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ حرام کے اندر پڑ جائے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے، حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کرائن یرعى حول الحمى یوشک ان یواقعہ الا ان لکل ملک حما الا ان حمى اللہ فی ارضہ محارمہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو مشکوک چیزوں سے بچا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو ان مشکوک چیزوں میں پڑا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ ہے، بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد آس پاس اپنے جانور چرائے، تو قریب ہے کہ جانور اس شاہی چراگاہ میں چلے جائے۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ پاک کی زمین میں اس کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، جسم کا وہ حصہ دل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو احادیث مبارکہ کے اندر بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ان احادیث میں سے ہے کہ جن پر اسلامی احکام کا مدار ہے، اور ایک جماعت علماء کی نے تو اس حدیث مبارکہ کو ثلث علم یعنی کہ علم دین کا تہائی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم میں سے ایک معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیز بیان فرما دی کہ جس کو بیان کرنے سے بڑی بڑی تحریریں اور بڑے بڑے کلام بھی جو ہیں وہ قاصر رہ جائیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ مشکوک چیزوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یہ حرام کی طرف لے جاتی ہیں، اور جو مشکوک چیزوں سے دور رہتا ہے وہ حرام سے بھی بچا رہتا ہے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ جو ہے وہ نوافل کو ادا کرو، کیونکہ اگر جو نوافل کے اندر سستی کرے گا تو قریب ہے کہ وہ سنن کے اندر سستی کرنے لگ جائے، جو سنتوں کے اندر سستی کرے گا تو قریب ہے کہ وہ واجبات کے اندر سستی کرنے لگ جائے، جو واجبات کے اندر سستی کرے گا تو قریب ہے کہ وہ فرائض کے اندر سستی کرنے لگ جائے۔ اس وجہ سے شروع کی چیز کو ہی جو ہے وہ روک دیا جائے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر چرواہے کی مثال دے کر ایک بہترین انداز کے بیان فرما دیا کہ بندہ جو شبہات میں پڑھ کر کس طرح حرام میں جا پڑتا ہے۔ اور امام نبوی نے فرمایا کہ چیزیں جو ہے وہ تین قسم کی ہے، ایک یعنی حلال کہ جس کے حلت کے اندر کوئی شک نہیں، ایک وہ چیزیں کہ جو حرام ان کی حرمت کے اندر کوئی شک نہیں، اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مشکوک ہوتی ہیں، ان کے اندر شبہ ہوتی ہے کہ یہ مشکوک چیزیں جن کا حلال یا حرام ہونا ظاہر نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے جو ہے عوام اس کی پہچان نہیں کر پاتے، لیکن جو علماء مجتہدین ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ اور جو انسان کا جسم ہے، شریر ہے، اس کے اندر جو دل ہے
اس کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے کہ اگر بادشاہ درست ہو جائے تو پورا ملک درست ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر دل سنبھل جائے تو پھر پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر دل جو ہے وہ منقلب ہو جائے، وہ بھٹک جائے، پھر اس کا اثر پورے دل پر ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دل کی اہمیت کو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا کہ جسم کے اندر ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا کہ وہ درست رہے تو پھر پورا جسم درست رہتا ہے، اور وہ جو ہے وہ دل ہے۔ اگلا باب ادا الخمس من الایمان، کہ خمس کو ادا کرنا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي، فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر، فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ربیہ۔ آپ نے فرمایا اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید، ان کے لیے نہ شرمندگی ہے اور نہ ندامت ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حرمت والے مہینوں کے علاوہ حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے اندر جو ہے وہ چاہے کفار بھی ہوں، وہ جنگ و جدال سے، لوگوں کو مارنے وغیرہ سے دور رہا کرتے تھے، وہ حرمت والے مہینوں کا پاس رکھا کرتے تھے۔ تو حرمت والے مہینوں کے اندر تو حاضر ہو سکتے ہیں کہ درمیان کے اندر کفار کا جو قبیلہ ہے وہ تنگ نہیں کرتا، لیکن حرمت والے مہینوں کے علاوہ پھر وہ آنے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، کیونکہ کفاروں کا قبیلہ مدر جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے۔ آپ ہمیں کوئی حتمی بات ارشاد فرما دے جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو دیں، ہم جس علاقے سے آئے ہیں جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے ہم ان تک جا کر وہ بات پہنچائیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پینے کے برتنوں کے متعلق بھی سوال کیا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِنْ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِنْ، نبی پاک علیہ السلام نے 4 طرح کے برتنوں کی اجازت عطا فرمایا، 4 طرح کے برتنوں سے منع فرمایا۔ امرہم بالایمان باللہ، 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ جو 4 چیزوں کا حکم دیا، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، قالوا اللہ ورسولہ عالم، قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن 4 عن الحنطم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 4 چیزوں کا اختیار کرنے کا اور 4 چیزوں سے بچنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو انہیں اللہ اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرنا۔ نیز انہیں 4 برتن حنطم، دبا، نکیر اور مزفت میں پینے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات نکیر کی جگہ مقیر فرماتے تھے، پھر فرمایا کہ انہیں اچھی طرح یاد کر لو، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان کی خبر دو۔ تو عربوں کے اندر یہ جو ہے وہ طریقہ رائج تھا کہ مہمانوں کی آمد پر وہ مرحبا بالقوم یا پھر اس طرح کے دیگر الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس سے مہمانوں کی بھلائی، عزت افزائی اور اچھی ملاقات ہوتی تھی۔ تو حضرت نبی حدیث پاک کے اندر عبد القیس کی وفد کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی خدمت میں آنے کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 4 قسموں کے برتنوں سے جو ہے وہ منع فرمایا کہ ان برتنوں کو استعمال نہ کرو، کیونکہ ان برتنوں کا جو تعلق تھا وہ شراب کے ساتھ تھا۔ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ان برتنوں کے اندر شراب پی جاتی، جو حنتم ہے وہ سبز مٹکا جو سرخی مائل ہو، اور الدبا یہ پرانا سوکھا ہوا کدو جو بطور برتن استعمال کیا جاتا تھا، اور نقیر درخت کی جڑ کہ جسے اہل عرب کھوکھلا کر کے اس میں شراب بنایا کرتے تھے، اور مزفت جو ہے وہ شراب بنانے کا ایسا برتن جس میں تارکول یعنی ڈامر لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب جو ہے اسلام پھیلا اور لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اور شراب کی حرمت نازل ہوئی، تو اب جب ان کو یک لخت جو ہے وہ شراب سے منع کیا گیا، تو ان برتنوں سے بھی منع کیا گیا کہ جن برتنوں کے اندر شراب پی جاتی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ان کی وہ عادت واپس لوٹ آئے اور دوبارہ وہ اسی کام کے اندر پڑ جائیں کہ جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا۔ تو ابتدائی اسلام کی وجہ سے ان کو ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کیا گیا کہ جن برتنوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ شراب پینے نہ لگ جائیں۔ اور 4 چیزوں کا جو ان کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جو بالکل واضح ہیں، جو ارکان اسلام میں سے بھی ہیں: شہادت، نماز، زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور یہ بھی فرمایا کہ خمس ادا کرنا، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى، کہ باب اس حوالے سے کہ جو روایت کے اندر آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فدخل فیہ الایمان والوضوء والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والاحکام، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور تمام احکام جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان: کل یعمل علی شاکلتہ علی نیتہ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد و نیت، تو ان کے اندر بھی نیت کا تذکرہ ہے، اور آگے آنے والی جو احادیث ہیں ان کے اندر بھی نیت کا فرمایا گیا۔ تو تقریباً یہ ان سے ملتی جلتی ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے، یعنی اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی کہ جس چیز کو اس نے نیت کی ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہو، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اس کو حاصل کر لے، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ وہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے کہ جس کی نیت کے ساتھ اس نے ہجرت کی ہے۔ کہ جب کسی نے دنیا کے حصول کے ہجرت کی، تو اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا۔ یا کسی نے عورت کے لیے ہجرت کی کہ وہ وہاں جا کر اس سے نکاح کر، اس طرح کے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا کہ مہاجر ام قیس، کہ اس نے اس عورت کے کہنے پر ہجرت کی تھی کہ اگر تم ہجرت کر کے آؤ گے تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ اب چونکہ اس کے ہجرت کرنے کا مقصد اور نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس عورت سے نکاح کرنا تھا، تو پھر اب اس کو اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جنہوں نے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یا خود نبی پاک علیہ السلام کے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کے ہجرت کی، تو بے شک ان کو اس ہجرت کا بھرپور ثواب بھی دیا جائے گا، کیونکہ ان کی ہجرت کا جو محمل تھا، جو مرکز تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے دین کے اوپر پختگی سے عمل کرنے والا ہونا، تاکہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اگلی حدیث سے حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقة۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی ثواب کی نیت سے
اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنے کا اجر بیان کیا گیا۔ اب خرچ کرنے کے اندر کھانا پینا، رہائش، لباس، دیکھ بھال اور تمام ضروریات جو شرعاً اور عادتاً معروف ہیں سبھی شامل ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے انفقہ انفقہ فرمایا، اطعمہ نہیں فرمایا، کہ انفقہ جو ہے وہ عام ہے جبکہ اطعمہ جو ہے وہ خاص ہے، کہ صرف کھانے کی پھر بات ہوتی، جبکہ انفقہ کے اندر پھر کھانا کھلانا پلانا لباس دیکھ بھال ہر چیز جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اگلے حدیث مبارکہ ہے حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص انه اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك۔ حضرت سعد بن نبی وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لک ان لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ، کہ کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز کے جس کو تم خرچ نہ کرو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو مگر یہ کہ اس کے اوپر تمہیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ کے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ تو اب چونکہ حالانکہ عادت تو ہے کہ بندہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے ان کو کھلاتا ہے، تو یہ تو عادت کے اندر بھی شامل ہے، معاشرے کا بھی یہی رواج ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پھر اس کے اوپر اچھی اچھی نیتیں بھی کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا نفقہ واجب کیا، تو میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ان کے لیے کما رہا ہوں، ان کو کھلا رہا ہوں، ان کو پلا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے، تو پھر اسی کام کے لیے کہ جو اس کے نے کرنا ہی ہے اس کو پھر ثواب بھی ملے گا۔ تو جو نیت ہے وہ عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو یہ کام عادت کے طور پر کر رہا ہے یا پھر عبادت کے لیے کر رہا ہے۔ اگلا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے اور عام مومنین کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ تو بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان سے مختلف امور پر معاملات پر بیعت لیا کرتے تھے، اور علامہ قرطبی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے ان امور سے متعلق بیعت لیا کرتے تھے کہ تجدید و تاکید کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت سے متعلق مختلف جو ہے وہ الفاظ بیان کیا کرتے تھے۔ تو آج کل کے حوالے سے جو حکم ہے کہ بیعت رائج ہے، جس میں کسی با عمل عالم دین یا بزرگ کے ہاتھ پر سابقہ گناہوں سے توبہ، آئندہ گناہوں سے بچنے اور احکام شریعہ پر کاربند رہنے کا عہد کیا جاتا ہے، تو یہ بیعت بھی مستحسن اور مبارک ہے۔ اور خیر خواہی میں پھر تمام حقوق آ جاتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، فرض عبادات اسلام کے اہم ترین بنیادی ارکان میں سے ان تمام کا تعلق حقوق اللہ سے، جبکہ خیر خواہی کے ضمن بندوں کے تمام حقوق آ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے 3 بار یہ فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال انی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت ابایعک علی الاسلام فشرط علی والنصح لکل مسلم فبایعته علی ھذا، کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، تو آپ نے مجھ پر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط رکھی،
لہٰذا میں اس خیر خواہی پر آپ کی بیعت کر لی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے اس بات کے اوپر بھی بیعت کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام ان سے اس بات کے اوپر بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں گے۔ تو ہمارا جو باب کتاب الایمان بھی مکمل ہوا، تو کل سے انشاءاللہ ہم کتاب العلم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔